أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں بہت سے طریقہ ہے علاج رائج ہیں، جن میں سے کچھ مشہور علاج ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، آیورویدک، چینی طریقہ علاج، حجامہ، آکوپنچر، روشنی سے علاج، رنگوں سے علاج، دیسی طب اور بہت سے دیگر علاجات ٹریڈیشنل علاج کے نام سے دنیا کے مختلف ممالک میں رائج ہیں۔ ان ممالک کی حکومتیں ان طریقہ علاج کو اپنے اپنے ملک میں سپورٹ کرتی ہیں۔ عملی طور پر جن علوم سے مخلوق خدا مستفید ہو رہی ہو وہ زندہ رہتی ہیں، اور وہ چیزیں یا علوم جن سے مخلوق خدا کو فائدہ نہ پہنچ رہا ہو وہ معدوم ہو جاتی ہیں۔ مجموعی طور پر دنیا میں 3 قسم کے علاج مشہور ہیں۔ آج ہم ان کا ایک تقابلی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ امید ہے اہل ذوق اور انصاف پسند لوگوں کو یہ حقائق پر مبنی جائزہ پسند آئے گا۔ نمبر 1، طریقہ علاج ہومیوپیتھک۔ یہ طریقہ علاج تقریباً پوری دنیا میں رائج ہے۔ اس کی تھیوری بڑی شاندار ہے۔ اس طریقہ علاج کی بنیاد 3 میازم سورہ سفلس سائکوسس پر کھڑی ہے۔ اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ جو چیز جس تکلیف کو پیدا کرتی ہے وہی چیز اگر قلیل مقدار میں مریض کو دی جائے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس علاج کا پہلا اصول ہی سنگل ریمیڈی ہے۔ اسے علاج بالمثل بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی دوا سے مریض کی تمام تکالیف دور ہو جاتی ہیں، لیکن فی زمانہ کوئی ہومیو معالج سنگل ریمیڈی سے علاج نہیں کرتا۔ مختلف کمبینیشنز مریضوں کو استعمال کروائے جاتے ہیں جو اس طریقہ علاج کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ ہومیو علاج میں تقریباً 20,000 ادویات موجود ہیں، جن میں زہریں، معدنیات، میٹلز، نباتات، پتھر، دنیا کی ہر چیز شامل ہے، اور ہر دوا ہر مریض کو اس کی علامات کے مطابق دی جا سکتی ہے۔ لیکن معالجین مریض کو دوائی دیتے وقت صرف علامات کو مد نظر رکھتے ہیں، بنیادی میازمز کو مد نظر نہیں رکھتے۔ لوگوں میں ایک مہلک غلط فہمی بھی موجود ہے کہ ہومیو دوائی بے ضرر ہوتی ہے، اس کا کوئی نقصان مریض کو نہیں ہوتا، اگر فائدہ نہ بھی کرے نقصان بھی نہیں دیتی۔ دوائی کی تعریف یہ ہے وہ معمولی مقدار میں چیز جو مریض کو استعمال کرانے پر اس کے مزاج میں تبدیلی لائے اسے دوائی کہتے ہیں۔ ہم خوراک بلک میں استعمال کرتے ہیں، لیکن دوائی کی مقدار ہمیشہ قلیل ہی ہوتی ہے۔ دوائی فائدہ دے گی یا نقصان دے گی، کچھ نہ کچھ کرے گی ضرور۔ جو غلط استعمال پر نقصان نہ دے وہ صحیح موقع پر فائدہ بھی نہیں دے گی۔ مثل مشہور ہے، سب کا دوست کسی کا دوست نہیں ہوتا، صرف اپنے مطلب کا بندہ ہوتا ہے۔ دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو کچھ نہیں کرتی، وہ برطانیہ کا بادشاہ یا ملکہ ہے۔ اس کا عہدہ نمائشی ہے، اس کے پاس کسی فائدہ یا نقصان دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ اس طریقہ علاج کی سب سے بڑی خامی اس کا طریقہ تشخیص ہے۔ مریض نے جو علامات بتا دیں اس کے تحت مریض نے غلط اطلاعات بتا دیں، یہ بھی اس کی قسمت۔ کمپیوٹر سافٹ ویئرز نے اس کام کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ مریض کی علامات بس کمپیوٹر کو فیڈ کر دیں، ورنہ کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے ریپرٹائز کرنے کے لیے مریض کو دوائی جو تجویز کی جاتی تھی وہ ایک مکمل سر درد اور جان جوخم میں ڈالنے والا کام تھا۔ معالج کے پاس مریض کو درست تشخیص کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، اسے سارا انحصار مریض پر ہی کرنا پڑتا ہے۔
اس طریقہ علاج کا ایک بہت بڑا فائدہ اس کی ادویات کا میٹھا ہونا ہے، بچے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ اس طریقہ علاج میں بیماریوں سے حفظ مقدم کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، ایلوپیتھک۔ اگر آج کے دن میں علاج کی دنیا میں آرڈر آف دی ڈے کے طور پر دیکھا جائے تو یہی طریقہ علاج ہے۔ پوری دنیا کا سرمایہ اور ٹیلنٹ کریم آف دی بوائز اینڈ گرلز کی صورت میں تربیت دی جاتی ہے۔ تمام دنیا کے ممالک کی حکومتیں اس کی سرپرستی کرتی ہیں، لیکن اس کا حال اونچا نام پھیکا پکوان کی طرح ہے۔ بہت بلند باغ دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن حال بہت پتلا ہے۔ ریسرچ کے نام پر کوئی قاعدہ قانون یا کرائٹیریا مقرر نہیں ہے جس کی بنیاد پر ریسرچ کی جائے، صرف اوسط نکالی جاتی ہے۔ اتنے لوگوں کو یہ چیز دی گئی، اتنے لوگوں سے یہ کروایا گیا، اتنے کے ساتھ یہ ہوا، اتنے کے ساتھ وہ ہوا۔ وہ والنٹیئرز جو منتخب کیے گئے، ان کو منتخب کرنے کی بھی کوئی بنیاد نہیں بتائی جاتی۔ اس سرویز کو یا ان ریسرچز کو پڑھ کر سن کر ہنسی آتی ہے۔ اس طریقہ علاج کے پاس کوئی ایک بیسک تھیوری نہیں ہے۔ پہلے وٹامنس کی کمی بیشی کو باعث مرض سمجھا جاتا تھا۔ جب سے جراثیم تھیوری سامنے آئی ہے، ایلوپیتھک طریقہ علاج نے ایک مصیبت اپنے گلے میں ڈال لی ہے۔ ہر مرض کے جراثیم ڈھونڈے جاتے ہیں۔ جب تک جراثیم نہیں ملتے، ان کا علاج علامتوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ جب جراثیم مل جاتے ہیں تو پروپیگنڈا کے زور پر ریسرچ کا شور مچایا جاتا ہے اور لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے ادویات بیچی جاتی ہیں۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں ریکٹیفیکیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک لفظ پر بہت زور دیا جاتا ہے اور وہ ہے کنٹرول، یعنی قابو کرنا۔ ہم نے بہت عرصہ تک بٹیر کا شکار کیا ہے۔ بٹیر جب ہاتھ میں ہوتا تھا تو تھوڑی سی بے توجہی سے پھر سے اڑ جاتا تھا، لیکن اس طریقہ علاج والوں سے ایک سوال تو بنتا ہے، کیا بیماریاں بٹیر سے بھی گئی گزری ہیں کہ ایک بار کنٹرول میں آ گئیں اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے غلامی قبول کر لی؟ یقیناً نہیں۔ دوران تعلیم اس علاج کے طلباء کو بہت کڑی تعلیم دی جاتی ہے۔ اناٹمی اور فزیالوجی کے تحت بال کی کھال بھی اتاری جاتی ہے اور بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن جب علاج کے لیے میدان میں آتے ہیں تو صرف علامات کو دبانے کے تحت کم کرتے ہیں۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں ان کی سب سے بڑی کامیابی فرسٹ ایڈ میں ہے، لیکن پچھلی والی بات صرف یہی ہے، کیا فرسٹ ایڈ کی مدد سے زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ لیکن وہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا، کسی کو شوگر، کسی کو کولیسٹرول یا اور دوائی تو زندگی بھر کھانی پڑے گی۔ وقت کے ساتھ ایک گولی سے 2 گولیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن آدھی گولی کبھی نہیں ہوگی۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج اپنے آپ کو سائنٹیفک علاج کہتا ہے، لیکن ریکٹیفیکیشن علاج مریض کا سسٹم ٹھیک کرنے میں ناکام ہے۔ معالجین مریض کو قائل کرنے میں لگے رہتے ہیں، آپ کے نظام میں خرابی آ گئی ہی ہے، اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، اب باقی زندگی آپ نے اسی خرابی کے ساتھ گزارنی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں خرابی آگے نہ بڑھے، لیکن ناکام رہتے ہیں۔ یہ کاز اور افیکٹ کی دنیا ہے۔ جو افیکٹ کو ختم کرنا چاہے اور کاز کو ختم کرنا ہوگا، لیکن اس طریقہ علاج میں بیسک کاز ختم کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بس افیکٹ کنٹرول کرنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ مزے والی بات یہ ہے کہ جب ایک نئی دوائی لانچ کی جاتی ہے، اس کا بہت شور و غوغا ہوتا ہے، بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد اسی دوائی میں کیڑے نکال دیے جاتے ہیں، اس کی خامیاں سامنے لائی جاتی ہیں اور ایک نئی دوائی کا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جو دوائی بیسٹ سیلر تھی، آج وہ بین ہے۔
میں بیبی بومرز کے ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے یہ نام نہاد ڈیولپمنٹ اپنے سامنے بخوبی ہوتی دیکھی ہے۔ 1983 میں کویت میں جاب کرتا تھا۔ پاکستان 1 ماہ کی چھٹی آیا اور مجھے یہاں یرکان ہو گیا۔ ان دنوں ہیپامرز نیا لانچ ہوا تھا۔ یرکان کی اس وقت سب سے اچھی دوائی جیٹیپار سمجھی جاتی تھی۔ ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک کی ڈرپس، انجیکشن، سیرپ سب استعمال کیے، لیکن حالت خراب ہوتی گئی۔ میری رنگت سرسوں کے پھولوں سے بھی زیادہ پیلی ہوگی۔ جو کپڑے پہنتا آدھے گھنٹے میں پیلے ہو جاتے۔ 1 ماہ کی چھٹی تھی، لیکن 20 دن میں ہی حالت خراب ہو گئی۔ میں نے گھر والوں سے اجازت لی، مجھے کویت واپس جانے دیں، یہاں تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے۔ اسی شدید یرکان سمیت میں نے لاہور سے کراچی کی فلائٹ لی اور کراچی سے کویت کی فلائٹ پکڑی۔ نہ لاہور، نہ کراچی، نہ ہی کویت ایئرپورٹ پر امیگریشن والوں یا کسی اور محکمے نے کوئی نوٹس لیا ہو یہ یرکان والا آدمی کون ہے اور اس شدید بیماری میں یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں دوپہر کو اپنے فارم پر پہنچا جہاں میں فارم مینیجر تھا۔ مجھے دیکھ کر فارم کے مالک نے نعرہ لگایا، آ گئے، کام سنبھالو، ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ میں نے کہا میں مر رہا ہوں اور شدید تکلیف میں ہوں، جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا میں کام پر نہیں ہوں۔ فارم کے مالک نے کہا تم ٹھیک ہو، شام کو چلیں گے، تم بے فکر ہو جاؤ، یرکان بھی بھلا کوئی بیماری ہے۔ شام کو ہم صحرا میں ایک خیمے پر پہنچے۔ وہاں ایک بابا جی تھے، انہوں نے تقریباً 50 گرام وزن ایک قسم کے پھول دیے کہ انہیں صبح شام تھوڑے تھوڑے پانی یا دودھ میں ابال کر پی لو۔ میں نے رات میں 3 بار وہ پھول ابال کر پیے اور صبح کو فارم کے مالک کے آنے سے پہلے میں اپنے کام پر تھا۔ نہ کوئی تھکاوٹ تھی اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ جسم اور آنکھوں کا پیلا پن تو کچھ دن رہا، لیکن ریلیف فوری تھی۔ میرا خیال ہے میں نے وہ 50 گرام پھول بھی پورے استعمال نہیں کیے اور ٹھیک ہو گیا۔ وہ پھول واپس آنے کے بعد یہاں مریضوں کو بہت عرصے تک استعمال کراتے رہے۔ ان کا نام برس ہے اور عربی میں انہیں عصفور صفار کہتے ہیں۔ اس وقت تک ہیپاٹائٹس کے جراثیم نہیں ملے تھے، پھر ہیپاٹائٹس کے جراثیم مل گئے اور ایک نئی کہانی شروع ہو گئی۔ آج اگر کسی کی 7 پشتوں میں بھی کسی کو یرکان نہ ہوا ہو، ہیپاٹائٹس کا لیبل لگا کر اس پر اندرون ملک اور بیرون ملک 20 پابندیاں عائد ہیں۔ ایک منظم انداز سے اتنے بہت سے لوگوں کا روزگار اس طریقہ راج سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، لیبارٹری، میڈیکل سٹورز، فارمیسیاں، دوائی بنانے والے ادارے، ڈسٹریبیوٹرز، میڈیکل ریپ سپلائی والے، اتنے بہت سے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سب اس کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں سرجری کا بہت گلگلہ بلند کیا جاتا ہے، جو کہ دراصل بہت بڑی ناکامی کا اعلان تھا کہ ہم اس عضو یا حصہ جسم کو ٹھیک نہیں کر سکے، اس لیے کاٹ کر جسم سے الگ کر رہے ہیں یا جسم میں ایک جگاڑ لگا رہے ہیں۔ ایجاد اور تخلیق میں بہت فرق ہے۔ ایجاد انسان کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اپنی کمیوں خامیوں کو دور کر کے اسی چیز کا نیا ماڈل نئی خوبیوں کے ساتھ متعارف کرا دیتا ہے، لیکن جسم انسان حیوانات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، ایجاد نہیں۔ روز اول سے یہی ماڈل ہے اور اب تک یہی رہے گا۔ کسی بھی مشین میں کوئی مینوفیکچرر ایک پرزہ بھی ضرورت سے زیادہ یا کم نہیں لگاتا۔ پھر چاہیے تو یہ تھا کہ انسان جسم میں موجود پرزوں کو ادویات یا علاج سے اندرونی طور پر ٹھیک کیا جاتا، لیکن سرجری کے نام پر ان میں کاٹ چھانٹ کر لی جاتی ہے۔ اس طریقہ علاج میں حفظ مقدم کے طور پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی ہی مانگی جا سکتی ہے۔ ان سب کی باوجود یہ طریقہ علاج فرسٹ ایڈ کا بادشاہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے ذاتی طور پر فرسٹ ایڈ کی ضرورت پڑ جائے تو میں بھی ایلوپیتھک علاج کو ہی ترجیح دوں گا،
لیکن سوال پھر وہی ہے، کیا فرسٹ ایڈ کے ساتھ ساری زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ نمبر 3، طب۔ یہ ایک قدیم طریقہ علاج ہے۔ جن حکماء اور فضلاء نے اس کے اصول و قوانین وضع کیے نہایت ذہین اور فطین تھے، لیکن ان کی وراثت نااہلوں کے ہاتھ آ گئی جن کا مطمع نظر صرف دار روٹی کمانا تھا۔ یقیناً بہت سے ذہین اور ثابت دل لوگ بھی اس طریقہ علاج کے موازین میں موجود ہوں گے، لیکن حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے جس لگن، توجہ اور محنت سے اس طریقہ علاج کی ترویج کی ضرورت تھی، اس میں کچھ ہاتھ وافر وسائل کی عدم دستیابی بھی تھا، جس وجہ سے طب زمانہ سے پیچھے رہ گئی۔ طب کے قوانین اٹل ہیں، فطرت سے موافقت رکھتے ہیں، اس لیے طب کا طریقہ علاج ریکٹیفیکیشن پر مبنی ہے، اور انہی اصولوں پر مریض کو فرسٹ ایڈ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے طبیب کا ماہر نواز ہونا بہت ضروری ہے، جو یقیناً آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد ضرورت سے بہت کم ہے۔ مثال سے سمجھیں، ہم گھر کاروبار کی جگہ بنائیں تو سب سے پہلے سیکورٹی کا خیال رکھتے ہیں، گاڑی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا پانی، موبلائل اور ٹائروں کی ہوا کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کیا صحت اتنی ہی گئی گزری چیز ہے کہ اس کے خراب ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ علاج کیا جا سکے؟ طب کے قوانین کے مطابق اپنے خوراک میں توازن رکھیں، آپ کی صحت خراب ہی نہیں ہوگی۔ آپ کو کسی جراثیم، بیکٹیریا یا وائرس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ آپ کا امیونٹی لیول پہلے ہی پیک پر ہوگا۔ آج کی طب کی ایک ہی سب سے بڑی خامی ہے کہ ان کے پاس مریض کو دوائی یا خوراک دینے کے لیے اورل روٹ ہے۔ اگر مریض خود کچھ کھا پی نہ سکتا ہو، اسے دوائی دینا بہت مشکل ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں جن میں بلڈ پریشر، شوگر، جوڑوں کا درد، خواہ RH پازیٹیو ہی کیوں نہ ہو، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، دمہ، بے اولادگی، پتا کی پتھری اور دوسری بہت سی مضر تکلیفیں جنہیں بہت تکلیف دہ اور مضر سمجھا جاتا ہے، معمولی سے علاج کی بدولت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف مریض میں صحت کی طلب زندہ ہونی چاہیے۔ ہم نے حقائق پر مبنی جائزہ پیش کر دیا ہے۔ لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جس سسٹم میں رہ کر اپنا علاج کروانا چاہیں، ان کی مرضی پر منحصر ہے۔ ہم نے حقیقت پر مبنی جائزہ پیش کر دیا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو، آپ کی رائے خواہ کتنی ہی کڑوی ہو، دلیل کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم آپ کی رائے مان لیں گے یا آپ کو دلائل کے ساتھ ہماری اپنی رائے ماننے پر مجبور کر دیں گے۔ السلام علیکم۔